السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121، اور پہلے میں تلاوت کر دیتی ہوں انشاءاللہ، تو اور پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ تجوید کے رولز بھی بتا دوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 121 سے 125 تک 5 آیات مکمل ہوئیں۔ اب آپ 121 پر دوبارہ دیکھیے، الذین، اب دیکھیے اللہ، لام پہ تشدید ہے، الذین، زی، یا کون سی ہے؟ مد، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ الذین، زی 2 حرکات کھچے گا، جبکہ نون 1 حرکت۔ الذین آتیناہم الکتاب، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا بھی، آتی، آ کے اوپر دیکھیے کھڑی مد ہے نا، آتی، یہ اس کو تے نہیں پڑھیں گے، آتیناہم الکتاب یتلونہ، یت جماؤ کے ساتھ، یتلونہ حق تلاوتہ۔ اگر ہم رکے ہیں تو ہم کھڑی زیر نہیں پڑھیں گے، ہم نے عارضی سکون کیا، ٹھیک ہے۔ اولئک، یہ اس لیے کھینچا کہ اس کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی مد بھی ہے۔ یؤمنون، نون کو زیادہ نہیں کھینچنا، آخری نون جو ہے نون زبر نہ، بس اتنا، بہ، یؤمنون بہ۔ اب ہاں، با کے ساتھ ہاں کی آواز آپ کے گلے میں ضرور آنی چاہیے، ہاں کھڑی زیر ہم نہیں پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے پیچھے حق تلاوتہ کے اوپر ہم نے سکون کیا، اسی طرح بہ پہ اگر ہم عارضی سکون کریں گے تو کھڑی زیر بھی ہی ایسے نہیں پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ ملانے کی صورت میں، جب ایسے پڑھیں گے نا، اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، ایسے اگر ملائیں گے تو پھر کھڑی زیریں بھی پڑھتے جائیں گے۔ جب رکیں گے تو بہ، ہاں کی آواز آپ کے گلے میں آنی چاہیے، صرف آخری حرکت نہیں پڑھی جائے گی، اس کی حرکت جو ہے وہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، نون غنہ، تھوڑی آواز دیکھیے آ رہی ہے۔ یکفر، اب فا کے اوپر پیش ہے، اس کے اثر پڑ رہا ہے، راہ ہیوی ہو جائے گا، موٹا ہو جائے گا، یکفر، باقی تمام باریک حروف ہے۔ پھر بھی ہی، ہا کھڑا زیر ہی جو ہے
اس کا پورا حق ادا ہوگا. کتنا؟ جتنا ہم یا مدہ کو پڑھتے ہیں اتنا ہی کھڑی زیر بھی پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اولئک من لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اوپر مد ہے، اس کا پورا حق ادا ہوگا. اس کے بعد ہم اگلے حق پر جائیں گے، ہم الخاسرون. خواہ کو موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ جو ہمارے 7 موٹے حروف ہیں خصہ دقتن کس، اس میں تو پہلا حرف ہی خواہ ہے. خواہ کو موٹا بھی پڑھنا ہے، خواہ کو الف کی مقدار کے برابر بھی پڑھنا ہے. باقی تمام حروف باریک ہیں، لیکن رو جو ہے یہ ہیوی پڑھا جائے گا. را کنڈیشنل ہیوی ہے، اگر را پہ زبر یا پیش ہو تو را ہیوی پڑھا جاتا ہے. یہاں پر را موٹا بھی پڑھا جائے گا اور 2 حرکات کھینچے گا بھی. کیوں؟ واو مدہ ہے، 7 واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، خاسرون اس طریقے سے. پھر نیکسٹ دیکھیے آیت نمبر 122 کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا. اس میں دیکھیے یا پہ کھڑی زبر ہے، با پہ صرف ایک زبر ہے. بنی نون یا زینی، اس کے اوپر مد ہے. پھر اس کے اوپر را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اوپر کھڑی نہیں موٹی مد ہے نا، بڑی بڑی مد ہے. اس مد کا پورا حق ادا کرنا ہے. پھر یہ 2 حرکات ہے، یا مدہ ہے، لام زبر لا صرف ایک حرکت. ٹھیک ہے، ایلا اسرائیل، لام کو زیادہ نہیں کھینچنا، لام کو آگے جوڑنا ہے. اسرائیل لذکروا، لذکروا. ٹھیک ہے، نعمتی التی، اب یہ تی ہم نے کھینچا کیوں؟ ایک تو یا مدہ ہے، اوپر مد بھی ہے. نیکسٹ دیکھیے، انعمت، ان جماؤ کے ساتھ، انعمت، عین کی آواز عین کی طرح آنی چاہیے، الف کی طرح نہیں. علیکم، علی، عین کی آواز عین کی طرح آئے. اور لیکم نہیں پڑھیں گے اس کو، علیکم نہیں پڑھیں گے، علیکم، علیکم. یہ یائے لین ہے. یائے لین کی پہچان کیا ہے؟ یائے لین خود ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وَأَنِّي، اب یہ یہ جو یہ آواز ہے غننے کی آواز ہے. کیوں آ رہی ہے غننے کی آواز؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک نون نہیں ہے، یہاں 2 نون ہے. کیسے پتا چلا؟ تشدید کی وجہ سے. تشدید کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہاں پہ 2 نون ہے، ایک نظر آ رہا ہے ایک چھپا ہوا ہے، لیکن دونوں پڑھے جائیں گے تو بڑا غنہ ہو جائے گا. ویسے ہی نون کی آواز میں غنہ ہے، لیکن جب 2 نون ہو جاتے ہیں غنہ بڑا ہو جاتا ہے، اکمل غنہ ہو جاتا ہے. انی، اس طرح. اگر اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں گے، انی، ایک نون پڑھا جائے گا، ایک رک جائے گا، اسکپ ہو جائے گا، بیچ میں سے کٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نقصان حرف ہو جائے گا، جس کو لہن جلی کہتے ہیں، یعنی حرام درجے کی غلطی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ ہر جگہ پر رکیں، دیکھیں غور سے، اور حروف کا تشدید ہے تو اس کا حق ادا کریں. جو حرف آپ کا چھٹنا نہیں چاہیے. آپ تیزی سے پڑھ کے آگے نکل کے، اور غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت پڑھ لیں، اچھے سے پڑھ لیں سمجھ کے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں فضل، فض سختی سے جوڑنا ہے. کیوں؟ تشدید ہے نا، 2 دعاد ہیں. دعاد کیا ہے؟ ایک تو 2 ہے اور ایک موٹا حرف ہے. کون سا؟ جو 7 بڑے حروف ہیں موٹے. کون سے؟ خصہ دقتن کس، یہ اس کا پارٹ ہے. فض، پہلے فض اور پھر دول، دول 2 دفعہ پڑھنے میں آ رہا ہے نا. فضلتکم، دعاد موٹا بھی پڑھا جا رہا ہے، 2 دفعہ بھی پڑھا جا رہا ہے. اگر میں اس کو جلدی سے ڈیلا ڈال، فضلتکم، ایک دعاد پڑھا جائے گا، دوسرا نہیں پڑھا جائے گا. فض ایک پڑھا گیا، دول دوسرا پڑھا گیا. فضلتکم. ٹھیک ہے، علی العالمین، علی العین کو گلے سے پڑھیے، عالمین کو، عین کو یہاں پر جب عین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ایک الف کے برابر عالمین. لیکن جتنا دیکھیں لا، لا کو نہیں کھینچنا، عین کو کھینچنا ہے. کتنا؟ الف کے برابر کھڑی زبر کی وجہ سے. اب دیکھیے آیت، اگلی آیت نمبر کیا ہے؟ 123. وَتَّ، وَتَّ، ادھر بھی تشدید ہے. وت، ایک تا پڑھنے میں آیا، وَتَّ زبر تا، وَتَّ، 2 تا پڑھنے میں آیا. ڈھیلا ڈھالا پڑھیں گے، وَاتَّقُوا، ایک پڑھنے میں آئے گا نہیں آئے گا. نقصان حرف، لہن جلی، حرام درجے کی غلطی. اس لیے وَاتَّقُوا، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے، 2 حرکات کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. یوم لا، یو، یہ واو لین ہے. لین کے کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 2 حروف ہوتے ہیں، واو لین اور یائے لین. اور دونوں کی پہچان یہ ہے کہ دونوں خود ساکن حالت میں ہوتے ہیں اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیے واو خود ساکن حالت میں، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. ایسی کنڈیشن میں جب واو ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کی آواز یو، یعنی آواز میں موڑ پیدا ہو جائے گا. یو،
यौमल्ला, अब मल्ला क्यों पढ़ा? आगे लाम पे तशदीद है, इसका मतलब है दो लाम है, एक लाम सामने है उस पर जबर है, लेकिन एक लाम जो अंदर छुपा है उसके पास तो हरकत नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपने पिछले वाले हर्फ से हरकत लेगा। पीछे कौन है? मीम, इसलिए मीम उसके साथ जुड़ा। यौमल्ला तजजी, 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 जीम पे कलकला हो रहा है, हिला के पढ़ रहे हैं मखरज के ऊपर, तजजी। मखरज पे हिलाए जाने को क्या कहते हैं? कलकला। और इसके कलकले की कितनी हरूफ है? 5। कौन कौन से? जिसका शॉर्ट टर्म है कुतुब जद, यानी कुतुबिन जद्दिन भी आप कह सकते हैं। कुतुब जद, कौफ, तो, ब, जीम, दाल, ये 5 हरूफ ऐसे हैं कि जब ये जज्म के साथ आते हैं तो इन पे कलकला होता है, यानी मखरज पे हिला देते हैं। मखरज क्या होता है? जहां से आवाज निकलती है, जैसे जीम का मखरज है तो ताजी जी को 2 हरकत खींचना है या मद्दा की वजह से। नफ्सुन, नफ्सुन, अब देखिए जमाओ के साथ, पीछे क्या? हिलाओ के साथ, आगे क्या? नफ्सुन, सीन 2 पे सुन, क्यों? आगे हरफे हल्की आइन है ना, यहाँ पूरा इजहार होगा। नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़, हम आयत नंबर 123 में पढ़ रहे थे। अन अन नफ्सिन वला युक़बलु पे मैंने आपको बताया कि क़ाफ पे कलकला होगा और बाकी तमाम बारीक हरूफ है। मिनहा, मिनहा जमाओं के साथ, मिनहा जमाओं के साथ, इसको हिलाना नहीं है। हिलाने वाला जो हर्फ है वो आगे है। अदलुम, अद, दाल पे कलकला होगा, क्यों? मैंने आपको बताया ना, ये 5 हरूफ कुतुब जद के जो 5 हरूफ है, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, जब भी ये जज्म के साथ आते हैं तो ये इन पे वो हो जाता है। अद, अद लुम, लाम 2 पेश लुन की जो तनवीन है वो जो तनवीन है वो खत्म होके आगे इदगाम हो जाएगा। अद लुम, वाव के साथ जुड़ेगा, वाव पे तशदीद है इसीलिए। अद लुम वला, वला तंफउहा, तंफउहा, नून पे, नून के बाद फा आ रहा है ना, इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला, सेकंड लेवल का गुन्ना, लेकिन गुन्ना है। तंफउहा, आइन, आइन की तरह, और हा अलिफ की तरह, हा 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 के साथ अलिफ है ना, पूरा सही सही आवाज अलग अलग हो। फिर देखिए शफाअतुम, शफाअतुम, ठीक है, यहाँ पे भी ता 2 पेश, तो उनकी तनवीन खत्म हुई, तशदीद आ गई है ना, जब तशदीद आ जाती है तनवीन खत्म हो जाता है, इदगाम हो जाता है। वला हुम यंसरून, नून साकिन के बाद स्वाद है तो इख्फा भी मोटा होगा, यूं, इस तरह इख्फा कहते हैं, आवाज थोड़ी नाक में जाती है, थोड़ी बाहर रहती है, और इख्फा के साथ जो गुन्ने का लेवल है वो सेकंड लेवल का गुन्ना है, यानी बहुत बड़ा जो गुन्ना है ना, जो नून मुशद्दद पे होता है उसके बाद वाला, यानी गुन्ना होता है दूसरे नंबर वाला। यंसरून, स्वाद भी मोटा है, गुस्सा दिन किसका, और रा जो है वो कंडीशनल है, वाव के साथ आया, 2 हरकत खींचेगा। फिर आयत, अगली आयत देखिए, व इजिबतला, इजिब, जिब, बा पे कलकला हो रहा है, इजिबतला, ला को खींच रहे हैं, क्यों? खड़ी जबर भी है, ऊपर मद भी है। इजिबतला, लेकिन बारीक तरीके से इसको लो, ऐसे भारी नहीं कर देना है, ये भारी हर्फ यहाँ पे नहीं है, मोटा हर्फ नहीं है, ठीक है। इब्राहीम, इब्राहीम, रा पे खड़ी जबर है, रा को हैवी भी पढ़ेंगे, 2 हरकत खींचेंगे, इसी तरह हा के नीचे खड़ी जबर है उसको खींचेंगे। इब, बा पे कलकला होगा। फिर देखिए रब्बुहु, रा मोटा और सख्ती से जुड़ेगा बा के साथ, रब्बु, 2 दफा बा को पढ़ना है, ढीला ढाला रब्बुहु नहीं, और रब्बुहु, ठीक है। हु कितना खींचेगा? जितना वाव मद्दा खींचता है, मद्दा का वाव खींचता है ना, इतना ही। वह रब्बुहु, अब देखिए बिकली, बिकलिमात, बिकलिमा, मीम को खींच रहे हैं, मीम के ऊपर खड़ी जबर है, मीम अलिफ के बराबर खींचेगा, बिकलिमात, ता 2 जेर, तिन के बाद फा आ रहा है ना, तो इख्फा हो रहा है। इख्फा मैंने बताया ना कि तिन एकदम वाजे इजहार नहीं होगा, आधी आवाज अंदर बाहर, इसी को इख्फा कहते हैं, और थोड़ा गुन्ना भी होगा। बिकलिमात, बारीक होगा, ये जो इख्फा होगा बारीक होगा, क्योंकि अगला हर्फ फा भी बारीक है।
بکلمات فأتمہن. اب دیکھ تم، یہاں پہ غنہ ہو گیا میم پہ. ہن اگر رکیں گے بھی تو بھی غنہ کر کے، ڈبل نون ہے نا، تاکہ پتہ چلے دونوں نون ہم نے پڑھے. اگر ہم رک جائیں گے اور ایک نون پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ایک نون نقصان ہو جائے گا، نقصان حرف ہو جائے گا. تم، یہاں بھی سختی سے جوڑنا. ہن اگر ملائیں گے تو ہن، پھر غننے کے بعد زبر پڑھیں گے. اور اگر رک رہے ہیں تو فاتمہن، ہن نون پہ جا کے رکیں گے. قول، قو کاف موٹا، یہاں تو الف بھی موٹا ہو جائے گا. قول انی، نون ساکن، نون کے اوپر تشدید ہے، نون پہ غنہ ہوگا. انی جاعلک، جاعلک، لوکا، ٹھیک ہے. لام پیش لو ہے، کاف زبر کا، جتنا جتنا ہے اتنا اتنا پڑھیں گے. لناسی، لن، لام کو نون سے جب جوڑیں گے تو دو لام ہے نا، لن اور پھر نا، لناسی، غنہ بھی ہوگا نون پہ نا. اماما، اب میم دو زبر من کی تنوین کو چونکہ ہم رکے ہیں ایک زبر ایک الف پڑھیں گے. اماما، باریک حروف ہے، باریک طریقے سے پڑھا جائے گا. پھر دیکھیے قول، قال ومن ذریتی، ومن، نون ساکن کے بعد زال ہے، وہی اخفا حقیقی غنہ کاملہ. ومن ذریہ. اب دیکھیے را پہ بھی تشدید ہے، سختی سے پڑھا جائے گا. دو را ہے، یا بھی دو ہے، اس کو بھی سختی سے پڑھا جائے گا. دونوں یا پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. پہلے ذر اور پھر ری، ایک دفعہ را پڑھا گیا، ایک دفعہ یا پڑھا گیا. پہلے ذر ری، ری یتی، یعنی دو دفعہ یا پڑھنے میں آیا. ذریتی، ذریتی، اس کی اچھی سے پریکٹس کیجیے گا. قال لا ینالو، ینالو عہدز، عین کو ہاں کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جماؤ کے ساتھ. عہدز، دال جا کے کس سے جڑے گا، زواد کے ساتھ. زوال، تو زواں کے ساتھ جڑے گا. زوا کیا ہو جائے گا، بھاری حرف ہے. کون سے بھاری حرف ہے، 7 موٹے حروف ہیں جن کا ایک ہم نے مخصوص ٹرم بنائی ہوئی ہے، حصہ دقتن کز، یعنی اس کے اندر جو جو حروف ہیں یہ سارے موٹے پڑھے جائیں گے ہمیشہ، ہر جگہ، ہر حال میں. تو اس میں یہ زوا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک تو موٹا پڑھا جائے گا، ایک تشدید ہے، ڈبل پڑھا جائے گا، اور اوپر کھڑی مد بھی ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچے گا بھی. اگر ان چیزوں کو رکھے بغیر جلدی سے پڑھ دیں گے، نہ تشدید پڑھیں گے نہ کھڑی زبر پڑھیں گے، تو کیا ہوگا، نقصان حرف، لانے جلی، حرام درجے کی غلطی. تو اس کو بڑی اچھے سے اس کی پریکٹس کیجیے گا. ظالمین، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، لاسٹ ہماری آیت ہے آج والی 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جعل، عین کو عین کی طرح، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت، اس کو بیتا نہیں پڑھیں گے، بیتا، یا لین ہے نا. مسابتل، مسابتل للناس، مسابتل، کیوں تشدید ہے نا لام پہ، تو تا اس میں جڑ گیا. تل للناس. اب یہ جو نون کی یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، ڈبل نون کی وجہ سے ہو رہا ہے غنہ، اکمل غنہ ہو رہا ہے، بڑا غنہ ہو رہا ہے. اگر اس کو اس طریقے سے اس کا حق نہیں ادا کریں گے اور بھاگتے چلے جائیں گے، آگے پڑھ لیں گے جا کے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا. اس لیے تھوڑا پڑھ لیں، صحیح پڑھ لیں. مسابتل للناس وامنا، وامنا، ٹھیک ہے. امنا جماؤ کے ساتھ، نون دو زبر نن کی تنوین ہے، لیکن ہم یہاں عارضی سکون کریں گے، ایک زبر ایک الف کے ساتھ پڑھی جائے گی. پھر دیکھیے وت، سختی سے جڑے گا، وت، دو تا ہیں. واتخذوا، خواہ موٹا، چاہے خواہ کے نیچے زیر بھی ہو تو بھی. واتخذوا من مقام، مم، یہاں بھی دیکھیں میم، میم سے جوڑا ہے تشدید کی وجہ سے اور بڑا غنہ ہو رہا ہے. میں نے ہمیشہ بتایا کہ نون مشدد اور میم مشدد یعنی تشدید کے ساتھ جب آتے ہیں تو بڑا غنہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈبل آتے ہیں نا اس وجہ سے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں والا میم آگے والے میم میں جوڑ رہا ہے، اور آگے والے میم پہ تشدید ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے، آگے والا میم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ڈبل ہے، مم مقامی، ٹھیک ہے، مقامی ابراہیم مصلی، ٹھیک ہے. ابراہیم میں با پہ کلکلا کیا، اور وہاں پہ کھڑی زبر، ہاں پہ کھڑی زیر، دونوں ایک ہی قریب کے برابر. سواد موٹا، دو زبر کی تنوین ہے، ایک زبر پڑی. وعہدنا،
وعہدنا، نون نون علی زبر نا، اوپر مد بھی ہے، الا، پھر دیکھیے کھڑی زبر ہے، ابراہیم و اسماعیل، ابرا، را کھڑا زبر، ہا کھڑی زیر، سب کا حق ادا کرتے ہوئے، و اسما، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر، اب دیکھیے نون کے بعد تو ہے، اور اخفا ہوگا، موٹی آواز ہو جائے گی ناک میں، طاہرا، ہاں ڈبل ہو جائے گا تشدید کی وجہ سے، طاہرا، بیتیا، بئی، یا لین ہے، بیتیا، یا زبر یا، بس لمبا نہیں کھینچنا، للطائفین، تو کو موٹا بھی پڑھنا ہے، تو ڈبل بھی ہے، تو پہ مد بھی ہے، اس کو کھینچنا ہے، للطائفین والعاکفین، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، والعاکفین والرکع السجود، والرکع السجود، رکع، والرکع، ور پہ تشدید ہے، ڈبل را ہے اور موٹا بھی کرنا ہے، والرکع، کاف زبر، کاف کے اوپر تشدید ہے، ڈبل کاف ہے، والرکع السجود، دال پہ کلکلا کر کے ہم یہاں پر آیت نمبر 125 مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔